بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ معزز و مکرم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العالمین مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آج اس مقدس جگہ پر اکٹھا ہو کر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ بے بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول مدنی تاجدار امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے 63 سالہ زندگی کے اندر ہر مصیبت کو جھیلتے ہوئے، مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے، مصائب و آلام کی گھٹا توپ تاریکیوں سے گزرتے ہوئے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں اس مقدس جو جگہ ہے جہاں پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو جس موضوع کے سامنے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت۔ سامعین کرام، توحید اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اپنائے بغیر انسان مذہب اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنائے بغیر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمان اور کافروں کے بیچ جنگیں ہوئی۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے صحابہ اپنی بیویوں کو بیوہ تک بنا ڈالا۔ اس توحید کے خاطر صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم تک کر ڈالا۔ اسی توحید کے خاطر کتنے صحابہ کرام نے اپنی زمین جائیداد کو خیر رباد کہہ دیا۔ سامعین کرام، یہی وہ توحید ہے جس کو اپنا کر انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے، اور نہ اپنائے تو وہ شخص جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے چلتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اپنانے پر اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ تو آئیے اس کی تعریف میں آپ حضرات کے سامنے کرتا چلوں۔ شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ التوحید هو 3 اشیاء: معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملہ۔ یعنی توحید 3 قسموں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، پہلے اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کی ربوبیت کو ماننا،
اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور دوسری جو قسم وہ ہے وحدانیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کو ماننا، اور تیسری جو قسم ہے تمام معبودان باطلہ کو ہٹا دینا۔ اور اسی طریقے سے محمد بن عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں معرفت اللہ بالربوبیہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، یعنی تمام چیزوں کو الگ کر دینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہی عبادت ہے یا توحید ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ ناصر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور اس کے بارے میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 اس کی ملکیت، نمبر 2 اس کی عبادت کرنا، اور نمبر 3 اسماء و صفات جس کے ذریعے سے پکارا جائے۔ تو سامعین کرام یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا توحید ہے۔ تو آئیے دیکھتے چلتے ہیں کلمہ طیبہ کا مفہوم، جسے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زبان پر اس چیز کا جاری ہونا نہ پایا جائے، اگر انسان اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری نہ رکھتا ہو تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ لا الہ پہلا جز ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا اللہ کے، یعنی پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، بعد میں اگر کہنا ہے تو معبود اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلا رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کے راستے پر لگا رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے بتایا اے لوگوں تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، تم بتوں کی عبادت کو پشے پشت ڈال دو، تم بتوں کی عبادت کو اپنے پیروں تلے رود کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تو وہاں کے مکہ کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، 350 بتوں کی عبادت کرنے والے ہم ایسے کیسے ایک محمد کی بات کا انکار کر دیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محمد کی بات کو ہم ایکسپٹ کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چلیں گے تو اپنے دین و باپ دادا کے دین کے راستے پر چلیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کفار مکہ کا جواب تھا کہ محمد تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، محمد تو بڑی عجیب باتیں بتا رہا ہے۔ 350 بتوں کے سامنے ہم ماتھا ٹیکا کرتے تھے، 350 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھا کرتے تھے، 350 بتوں کے سامنے اپنی مشکل کشا اپنی حاجت روا ہم ان کو سمجھا کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کی بات کو ہم مان لیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تو سارے معبودوں کا ہم پوجا کرتے تھے سب کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا دیا اس نے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ تھا کفار مکہ کا نظریہ، یہ تھا ان کا ماننا کہ جس چیز کو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم وہی کام کریں گے، اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ پھر آگے وہ کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ کیا ایک پاگل، ایک دیوانے، ایک مجنو کی کہنے کی وجہ سے کیا ہم اس نبی کی بات کو مان لے؟ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات کو ہم ہرگز نہیں مان سکتے، اس کی بات پر ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ تھا کفار مکہ کا نظریہ، ان کا ماننا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، اس سرزمین پر جتنے بھی نبی آئے، اس سرزمین پر جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، اس سرزمین پر تمام کے تمام لوگوں کا مقصد ایک تھا،
تمام کے تمام لوگوں کا مقصد واحد تھا، اور یہ تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ تمام نبی بتوں کی پرستی سے چھڑا کر لوگوں کو ایک اللہ کی پوجا کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو ایک دین کی طرف لے کر آئے، لوگوں کی اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف لے کر آئے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ان تمام معبودان باطلہ کو پس پشت ڈال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، اولاد چھیننے والا بھی وہی ہے۔ اسی طریقے سے حود علیہ السلام بھی اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یعنی جتنے بھی نبی آئے اس سرزمین پر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، تمام کے تمام لوگوں کا مقصد ایک رب کی طرف بلانا، بتوں کی عبادت سے نکال کر، بتوں کی پرستی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا تھا۔ اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام، جن کو ان کے بھائیوں نے ایک جنگل کے اندر لے جا کر چھوڑا، اور کیا کہا اپنے باپ سے؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، میرے ابو جان آپ کے اس بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہ یوسف علیہ السلام، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہیں، اور ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے دین کا، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ صرف حافظ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان کی ذمہ داری ہے جس کے پاس دین کا علم ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی آیت اگر آپ کے پاس ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، آپ کا اس کے اندر فائدہ ہے۔ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کے وہ نبی، وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ حکمت دیکھو یوسف علیہ السلام کا، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، کتنے محبت بھرے لہجے میں بتلا رہے ہیں۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے دوستو، کیا ایک رب بہتر ہے جو زبردست حکمت والا ہے، یا الگ الگ؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ایک رب زیادہ بہتر ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو زبردست حکمت والا ہے، وہ بہتر ہیں یا الگ الگ جن کو تم پوچھتے ہو؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل کہیں نہیں نازل کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ الا اسماء سمیتموها، ان کے آبا و اجداد و نام گڑھ لیے تھے جن کو پکارا کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی پرستش کرو، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، کس کو؟ رب کو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے
یہی سیدھا راستہ جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا، یہی وہ سیدھا جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تباہی اور بربادی کے عمیق گڈھے سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اس راستے سے ہٹو گے تو یاد رکھنا جہنم کے گڈھے کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کا کتنا بڑا مقام ہے، توحید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب لوگوں نے دین کی دعوت دی، سب لوگوں نے توحید کی دعوت دی، سب لوگوں نے بتوں کی عبادت سے روکا، بتوں کی پرستش سے روکا، اور ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُوهُ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی ان کی طرف وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد انہیں وہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور دوسری دن اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی بھیجا، فی کل امت رسولا، ایک رسول بھیجا ہر امت میں، ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے توحید کا۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے جو شخص توحید کو اپنے دلوں کے اندر بسایا، ایسے لوگوں کو اسلام جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ دلیل حدیث سے وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ جس شخص کے دل کے اندر توحید نام کی چیز پیدا ہوئی، توحید کو اپنے سینے میں اس نے اتارا، توحید کو اپنے سینے میں بسایا، توحید پر چلتا رہا، توحید کے ارکان پر عمل کرتا رہا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات لا یشرک باللہ دخل النار، رواہ مسلم۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس شخص نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا دخل النار، وہ شخص جنت نہیں بلکہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محفل، اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، تو ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں شک ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اللہ کے رسول واپس نہیں لوٹے۔ تو بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا کہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں۔ تو قبیلے بنو نجار کے ایک باغ سے ان کا گزر ہوا، تو چاروں طرف وہ گھومے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا، تو ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، تو اس کے ذریعے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں اس سے گھسا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری محفل سے، آپ ہماری اس جگہ سے چلے آئے، چلے آنے کے بعد
آپ کافی دیر تک واپس نہیں لوٹے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا شاید کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ، یہ میرے جوتے ہیں، لے لو، ان کو لے کر جاؤ، اور اگر کوئی بھی ملے تو بتا دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، اور جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو آپ انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ وہ جوتا لے کے جا رہے تھے، راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہا جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے اندر جگہ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارتے ہیں، وہ چت گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پورا ماجرا سنایا گیا۔ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، عمر فاروق حاضر ہوئے، کہا اے عمر فاروق کیا تو آپ نے ایسا کیا؟ کہا ہاں میں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایسا کیا ہے۔ کیا کہا عمر فاروق نے؟ اللہ کے رسول اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی کے بھروسے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ان کو عمل کیا جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ توحید کو اپنانے کے بعد، توحید کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہر انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ توحید کے ارکان کو اپنائے، توحید کے ارکان پر عمل کرے، توحید کے ہر اس چیز پر عمل کرے جو اس سے انسان جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ سامعین کرام، توحید یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ توحید کے متوالے ہیں، ہم اور آپ کو توحید کے دیوانے ہیں، اور جس کے دل کے اندر یہ دولت پائی گئی انشاءاللہ وہ عمل بھی کرے گا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، جس شخص کے نماز جنازہ کے اندر 40 توحید پرست لوگ اگر شامل ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ دلیل حدیث سے، وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشرك بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواہ مسلم۔ کہ جس شخص کی نماز جنازہ کے اندر 40 لوگ اگر شریک ہو جائیں، اس کے اندر موجود ہو، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تھی توحید، یہ ہے توحید کا مقام، اس کو اپنانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو سیرت کی طرف لے کر چلتا ہوں تھوڑی سی، کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس توحید کو پھیلانے کے لیے، اس توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی اس دعوت کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنی مشقتیں جھیلی، کتنی مصیبت کے اندر گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ لیکن شاید اگر میں یہ کہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ آج توحید کی جو دولت ہمیں ملی ہے وہ وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ صحابہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آئیے زمانے جاہلیت کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ زمانے جاہلیت کے لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جس جگہ سے پیار و محبت کی خوشبو آنی چاہیے تھی وہ تباہی و بربادی کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ جس چمن سے پیار و محبت کے گل کھلنے تھے وہی تباہی و بربادی کا ایک مرکز بن چکا تھا۔
چوری، زناکاری، فحاشی کا بازار گرم تھا، اور ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اور یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہیرے کے اوپر کتنا بھی کیچڑ ڈال دیا جائے، ہیرا اپنی روشنی بکھیرنے میں ذرہ برابر بھی کمی محسوس نہیں کرتا۔ تو جس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ ماحول بہت ہی گندا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاؤ، آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیے، آپ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی جاتی تھی، کفار مکہ کے دشمن اور آپ کے دشمن بھی کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، پورے مکہ کی سرزمین آپ کے دشمن بن گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر غلاظت ڈالی گئی، اور وہ صحابہ کرام جس نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہر طرف سے آپ کی آواز کو لوگوں نے دبایا، جس نے آپ کی اس پکار پر لبیک کہا، اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، عرب کی سخت جلتی ریت پر لٹا کر سینے کے اوپر پتھر کی بھاری چٹان رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود جب یہ لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو اس دعوت سے نہ روک سکے، تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، اور انہیں مدینہ جانے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول اور صحابہ نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا اس توحید کو پھیلانے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا خون پسینہ سب دے دیا سب۔ تو وہاں پر پہنچتے ہیں طائف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں بتلا سکیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتلا سکیں، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں۔ لیکن افسوس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر گھسے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر داخل ہوئے، تو مکہ والوں سے کہیں زیادہ سخت ان کو پایا۔ وہ اتنے اوباش قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہہ کر جوتے کے اندر جم جاتا ہے۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے محبوب، اے اللہ کے رسول، حکم دے تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ لیکن قربان جائے اس مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے خطاب سے نواز کر اس دار فانی کے اندر رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھلا، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتوں کی گھاٹیوں سے ان تمام لوگوں کو گزرنا پڑا، اس کے بعد جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا، اس کے بعد اس مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا اس کے بارے میں؟ نہیں۔ زندگی کٹ رہی ہے، کٹنے دو، آرام کی زندگی چل رہی ہے، چلنے دو۔ مسلمانوں، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، اپنے بچوں کو یتیم کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، گھر زمین جائیداد کو الوداع کہہ کے اللہ رب العالمین کے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں،
اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے ہر قدم پر آزمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی مصیبتوں سے جھیلنے کے بعد ان کا امتحان لیا، اور وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر، جس گھر کے اندر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، وہ بھی ایک بتوں کا مرکز تھا، وہ بھی بتوں کا ایک بازار تھا۔ باپ آزر بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھا کرتے تھے اور انہیں مشکل کشا حاجت رواں مانا کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اپنے باپ آزر کو دیکھا کہ میرا باپ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، بتوں کے سامنے مشکل کشا اور اپنی فریاد کو رکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنے باپ سے پوچھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو جان، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سننے کی طاقت رکھتا ہے، نہ تو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ تو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ابت لم تعبد، آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کے بارے میں بتلا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، تو باپ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا بھی بیٹا میرے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے، میرا بیٹا ہمارے معبودوں کی انسلٹی کرتا ہے، ان کی تہذیب و تمدن یا پھر ان کی جو عزت ہے بازار کے اندر اڑا رہا ہے میرا بیٹا۔ کیا کہا؟ قال لأرجمنك واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم سن لو، اگر تم ہمارے معبودوں کی تذلیل کرنے سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم ہمارے معبودوں کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ گے، اگر ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کرو گے، قال لأرجمنك واہجرنی ملیا، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ کہہ رہا اپنے بیٹے سے۔ اب قدرت کا کرشمہ بھی عجیب ہے، باپ بت بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، بت کی عبادت کرنے والا، اللہ نے نبی پیدا کر دیا گھر میں سے۔ یہ ہے قدرت کا کرشمہ۔ تو کیا کہا؟ قال لأرجمنك واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کرو گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابو جان آپ سلام لیجئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مبارک ہے آپ کو سوچ کی، میں چلتا ہوں اور میں آپ کے لیے دعائیں استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ تھا ایک بیٹے کا باپ کو نصیحت۔ ایک بیٹا نصیحت کر رہا تھا اپنے باپ کو، وہاں سے نکلے کہیں اور جانا ہوا جہاں پر بتوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، جہاں پر بتوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ وہاں کے لوگوں کا ایک میلہ بھی آیا۔ جب نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا، اے ابراہیم کیا تم بھی چلو گے ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جہاں پر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے تھی، جہاں پر ایک رب کے سامنے ہمارا ماتھا ٹکنا چاہیے تھا، اس زمین پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ چلے گئے میلہ دیکھنے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کسی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کسی کے سامنے پھل رکھا ہوا ہے، کسی کے سامنے اور چیز رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا طعام، یہ کھانا ہے، ھذا شراب، یہ پانی ہے، الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ الا تشربون، کیا تم نہیں پیتے؟ کسی کا کوئی جواب نہیں، سب خاموش۔
اب کیا کریں گے بیچارے؟ ایک مٹی پتھر سے بنے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی اوقات، ان کی طاقت ہی کیا ہے؟ اٹھایا کلہاڑی فاخذ الفاس، ایک کنارے سے سب کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر لے کر جا کر کلہاڑی کو رکھ دی۔ لوگ واپس لوٹے اپنے معبودوں کو دیکھنے کے لیے، لوگ واپس آئے اپنے اس مرکز کے اندر داخل ہوئے، ہکے بکے رہ گئے، کون ہے ایسا کرنے والا؟ اس انجام کو کس نے دیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان، پوائنٹ کی بات ہے، میں آپ کو بتلاتا چل رہا ہوں، ایک نوجوان، اور اس قوم کے اندر نوجوانوں کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جس قوم کا نوجوان جاگ جائے پوری دنیا جاگ جائے گی، جس قوم کا نوجوان سو جاتا ہے پوری قوم سو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، نوجوانوں ذرا ایک بار سنبھل کر دیکھو۔ تو قوم کے اندر ہمیشہ نوجوانوں کا ایک کردار رہا ہے۔ تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے سنا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ بلایا گیا دربار میں، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، پوچھا جا رہا ہے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے؟ قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے سے پوچھو، میں کیا بتلاؤں؟ ایک بیٹھا ہے اپنے کندھے پر کلہاڑی لے کر، اس سے پوچھو وہ بتائے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے آپ کو تو معلوم ہے یہ بت ہیں، نہ تو کھاتے ہیں نہ تو پیتے ہیں، تو یہ کیسے کسی کے یہ گردن ہاتھ پیر توڑ دیں گے؟ تو کہا کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی عبادت کرنے کی؟ ایک وقت ایسا بھی آیا جب نمرود کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آگ تک جلا دی گئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے اس محبوب پر تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جا کہ میرے اس محبوب، میرے اس نبی کو ٹھنڈ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو یہ ہے توحید۔ توحید کو اپناؤ گے، توحید کو اپنے دلوں کے اندر رکھو گے، توحید کے ارکان پر چلو گے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا مل کر اگر ایک انسان کا اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جسے تو دے دے پوری دنیا مل کر اگر چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، اور جس سے تو چھین لے پوری دنیا مل کر اگر اس کو عطا کرنا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ یہ ہے ہم عقیدہ، یہ ہے توحید، اس پر ہونا چاہیے ہمارا ایمان، اس پر ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ۔ توحید کو اپنے راستے پر لاؤ گے، توحید کے ارکان پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی خوشحال رہو گے، اور آخرت کے دن اللہ رب العالمین جنت جیسی عظیم جگہ سے ہمیں نوازے گا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر اگر کسی بھی شخص سے پوچھا جائے اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے، تو عام طور سے انسانوں کا ماننا یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے ہم اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنی فریاد کو لا کر رکھتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے رب کے قدر منزلت کو جانا ہی نہیں، ہم نے رب کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے رب کے مرتبے کو جانا ہی نہیں۔ سود بینک دے دے، نفع نقصان حکومتیں دے دے، مالک ہے کون؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں
قرآن کہتا ہے جب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ کون؟ ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کون، ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کون، اللہ تو وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ وہ ہے جو رات کے تاریکی کے اندر ایک مریض جب پکارتا ہے اپنے رب کو، اللہ وہ ہے جو اس مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اللہ کون؟ ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کون، اللہ وہ ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں میاں بیوی ایک بستر پر سوتے ہیں، اللہ وہ ہے جو ایک خوبصورت شکل بنا دیتا ہے، اللہ کون؟ اللہ وہ ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اللہ وہ ہے جو انسان بغیر سڑکوں کے سمندروں کے اندر سفر کیا کرتے ہیں، اللہ وہ ہے جو انہیں منزل مقصود کا پہنچا دیتا ہے، اللہ تیری شان پہ قربان، اللہ تیری شوکت پہ قربان، اللہ کون؟ اللہ وہ ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ وہ ہے جو ایک کسان ایک فارمر اپنے ہاتھ میں بیج کو لے کر زمین کے اندر ملا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو خوبصورت پودے زمین سے نکال دیتا ہے، اللہ کون؟ ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کون، اللہ وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ وہ ہے جو مردہ دلوں پر قرآن کی بارش کو نازل کر کے اس کو زندہ کر دیتا ہے، ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کون، اللہ وہ ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ وہ ہے جو اپنے رات کے اندھیرے میں اپنے مولا کو پکارنے والے باج بیوی کو اللہ بچہ عطا کر دیتا ہے، اللہ کون؟ ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کون، اللہ وہ ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ وہ ہے جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر جانے والے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ کر زندہ رکھتا ہے اور مچھلی کو کشتی بنا دیتا ہے، یہ ہے اللہ، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا حل کرنے والا ہے، مصیبتیں بھی دینے والا ہے، مصیبتوں کو چھیننے والا ہے، خوشحال رکھنے والا ہے، خوشحال سے ہٹا کر مصیبت کے اندر ڈال کر امتحان لینے والا بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، جو بھی آفات ہم پر آتی ہیں، جس بھی مصیبتوں کے اندر ہم گرفتار ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں امتحان سے دوچار کرتا ہے، ہمیں امتحان کے ان گھڑیوں کے اندر رکھ کر آزماتا ہے، کون ہے میرا بندہ جو مصیبتوں میں شکریہ ادا کرے اور خوشحالی زندگی کے اندر بھی شکریہ ادا کرے۔ مسلمانوں اس لیے توحید کو اپناؤ، توحید کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے، توحید پر عمل کرو، توحید کو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی ہم اور آپ جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تم تمام مسلمانوں کو توحید کو اپنا کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، اللہ مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اللہ تو تمام لوگوں کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تمام لوگوں کی کمائی کے اندر بولے کچھ بھی نہیں، بڑا سب سے بڑا دیجیے، کھانا آنے میں دیر ہو جائے گی، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تیاری نہیں کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اللہ تو تمام لوگوں کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما اور تمام لوگوں کی کمائی کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں اگر ان میں سے کسی کے دوست احباب ماں باپ بھائی بہن اللہ اگر اس دنیا سے چل بسے اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما۔ اللہ تو ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اللہ ان تمام مسلمانوں کو میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔